میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو، جب تم سب لوگوں کو جمعے کے لیے بلایا جائے، یعنی جمعے کی اذان دی جائے۔ اذان کا معنی بلانا ہی ہوتا ہے کہ جمعے کی جب اذان دی جائے، جمعے کے لیے جب تمہیں بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فسعوا کا معنی دوڑنا ہے، آہستہ آہستہ چلنا بھی نہیں ہے، اور یہاں دوڑنے کا مطلب دوڑ لگانا نہیں ہے، بلکہ یہاں دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کان میں پڑ گئی ہے تو سوائے جمعے کے اور تمہیں کسی قسم کی کوئی مصروفیت نہیں ہونی چاہیے، صرف جمعے کے لیے فوری طور پر مسجد کے اندر آ جاؤ۔ وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ واضح حکم جمعے کے لیے خرید و فروخت چھوڑنے کا ہے۔ اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان سکو، اگر تم اس کی معلومات لے سکو تو یہ تمہارے لیے بڑی بہتر بات ہے کہ تم ایسا کرو کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب جمعے کی اذان جو ہوتی ہے، یہ زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جمعے کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ علیحدہ بات ہے بھی ہم اذان کچھ تاخیر سے دیتے ہیں، لیکن وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جمعے کی اذان شہر کے کسی بھی حصے کے اندر ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ خرید و فروخت ممنوع ہو جاتی ہے جب جمعے کی اذان ہو جائے اور شہر کی کسی بھی حصے کے اندر جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ممنوع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کے اعتبار سے وہ عمل مکمل ہو جاتا ہے جس عمل کے بعد خرید و فروخت ممنوع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہماری جو خرید و فروخت ہے یہ جمعے کے وقت بند ہو جانی چاہیے، اور صرف اپنی جمعے کی تیاری، جس کے لیے یہ جمعے کی تیاری بھی اصل تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے مکمل ہو، لیکن اگر کچھ باقی ہے تو اس کو جمعے سے پہلے مکمل کر کے جمعہ بر وقت آ کر ادا کیا جائے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کر اس ثواب اور فضیلت کو حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے کو گائے کے برابر قربانی کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بکری کے برابر قربانی کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح آگے مرغی کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، انڈے تک کی جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آئے گا، لمحہ بلمحہ آتے جائیں گے، ثواب کم ہوتا جائے گا۔ لیکن جمعے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی آئے تو جمعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں گیٹ کے جانب، جو ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر آنے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی جمعے کے لیے مسجد میں آیا ہے، اس کا نام لکھ لو۔ تو جو لوگ بر وقت مسجد کے اندر آتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر کے اندر تحریر کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ پڑھنے کا ثواب ہے، اور جمعہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ، یہ 2 جمعے پڑھنے والے کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر جمعہ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک شان و شوکت کا نشان بھی ہے،
کہ اس میں بہت سارے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر عبادت کرتے تو اس لیے جب جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے اس کے بعد خطبہ شروع ہونا ہے، تو خطبہ کیونکہ سننا واجب ہے تو فرشتے بھی اس خطبے کو سنتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہی جمعے کی دوسری اذان شروع ہوتی ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور بند کر کے اس کو ایک طرف رکھ کر وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو بعد میں آنے والوں کا نام وہ اپنے رجسٹر پر نہیں لکھتے۔ جو جمعے کی دوسری اذان جب شروع ہو جاتی ہے تو فرشتوں کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور بند ہو کر وہ بھی جمعے کا خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جمعے کے آخر تک وہ رجسٹر نہیں کھولتے، کیونکہ خطبہ سنیں گے اور خطبے کے بعد وہ نماز میں یعنی کہ وہ نماز کے لیے ہو جائیں گے اور نماز کا بھی وہ ثواب لکھیں گے، باہر آنے والوں کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ساتھی یہ چاہتے ہیں، ہمارے جو دوست یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جمعے کا پورا ثواب ملے اور جمعے کے سارے اثرات ہمیں ملیں، جمعے کی ساری فضیلتیں ہمیں مل جائیں، ان کو وقت سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہونا ہوگا، مسجد کے اندر آنا ہوگا تاکہ وہ جمعے کی ساری فضیلتوں کو حاصل کر سکیں اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دیں۔ یہ خرید و فروخت چھوڑنے کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سارے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ایک جگہ اکٹھے ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو اس وقت اپنی خرید و فروخت چھوڑ دیں تاکہ یہ ان کی عبادت اجتماعی طور پر ادا کی جا سکے۔ ورنہ یہ بھی ایک آدمی کہتا ہے جی عبادت تو سب نے کرنی ہے، لیکن ہر آدمی اپنا وقت مقرر کرتا ہے کہ جی میں پہلے وقت میں نماز پڑھ لوں گا۔ کوئی آدمی کہتا ہے جی میری جو ہے وہ میرے محلے کے اندر جو مسجد ہے اس میں تو 1:30 بجے نماز ہو جاتی ہے، لہٰذا میں اپنے ظہر کی نماز 1:30 بجے پڑھ لوں گا۔ دوسرے آدمی کی دکان ابھی تک کھلی ہوئی ہے، بھی آپ کی دکان کیوں کھلی ہوئی ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے محلے میں 2 بجے نماز کا وقت ہے، میں 2 بجے نماز پڑھوں گا۔ تو اب وہ اپنے وقت پہ بے شک دکان بھی بند کرتا ہوگا، یہ آدمی اپنے وقت میں دکان بند کرتا ہوگا، لیکن نمازوں کے اوقات آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ ایک آدمی ایک جگہ پر اپنے نماز پڑھ لیتا ہے، دوسرا آدمی دوسری جگہ پر جا کر باجماعت نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جمعے کی نماز کا گزارا نہیں ہوتا۔ جمعہ کیونکہ ایک اجتماعی یہ شان و شوکت کا اظہار ہے، اس کے اندر لوگ اپنے اپنے محلوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف جن مساجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے انہی کے اندر آ کر وہ جمعے کی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اس لیے جب جمعے کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے والے دن جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ سارے کام چھوڑ کر پھر اپنے جو ہے وہ جمعے کی طرف آئیں اور آ کر جمعے کی نماز کو ادا کریں۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کی اذان جب ہو جائے شہر کے کسی بھی حصے کے اندر، اس کے بعد جو ہماری خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارا جو لین دین ہوتا ہے وہ اس کے اندر برکت نہیں رہتی، اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جو اس سے پہلے ہم نے بابرکت جو اپنا ذخیرہ کیا ہے، بابرکت ہمارے پاس جو نفع موجود ہے، ہم نے تجارت کی، فجر سے لے کر 11 بجے تک کی جو تجارت ہے اس کے اندر ہم نے اپنا خون پسینے کے ساتھ یہ کمائی کی اور وہ بابرکت روزی ہمارے پاس پہنچی ہوئی ہے، تو اس بابرکت روزی کے اندر اس سے بعد والی جو ہم خرید و فروخت کریں گے تو یہ بے برکتی والی روزی بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، جو اس پہلی بابرکت روزی کو بھی مشکوک بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے جمعے کی اذان جب ہو جائے تو ہمارا یہ ماحول بن جانا چاہیے، انفرادی طور پر بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں، اور اصل تو انفرادی طور پر ہی ملنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ذہن سازی کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانا ہوتا ہے کہ سب لوگ ایسا ماحول بنائیں کہ جمعے کی نماز کی جیسے ہی اذان ہو وہ فوراً مساجد کا رخ کر لیں اور مساجد کی طرف آ جائیں تاکہ وہ جمعے کی نماز کو اجتماعی طور پر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے بارے میں بھی فرمایا ہے، کیونکہ اگلی آیت کے اندر رزق کا حکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رزق اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ایک فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عنایت فرماتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں اتنا عنایت فرماتے ہیں۔ رزق کمانے کے لیے ہمیں محنت کا مکلف کیا گیا ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دیں گے، رزق ہم دیں گے، اس کو کمانے کے لیے محنت تم نے کرنی۔ اب وہ محنت کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو نمازیں میں نے تمہیں دی ہیں، جمعہ میں نے تمہیں دیا ہے، دیگر اعمال میں نے تمہیں دیے ہیں، یہ سارے اعمال کسی ایک جگہ پر اکٹھے بھی ہو سکتے تھے کہ ایک آدمی صبح اٹھے اور اٹھ کر سارے دن کی نمازیں اکٹھی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائے، درمیان میں نماز کا وقت نہ ہو۔ تو اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا تھا۔ کام کے، عبادت کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں کی بجائے اس طریقے کو پسند فرمایا ہے کہ صبح نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد دوپہر کو ایک اور نماز آ جائے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک اور نماز، پھر کچھ وقفے کے ساتھ ایک اور نماز، پھر کچھ وقفے کے ساتھ ایک اور نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی تجارت کو مقصد نہ بنا لینا۔ اگر تم اکٹھی تجارت، اکٹھی عبادت، اکٹھی تجارت شروع کر دی تو پھر یہ تجارت تمہارا مقصد بن جائے گی۔ یہ تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ تجارت تمہاری ضرورت ہے اور عبادت تمہارا مقصد۔ اس کو مقصد بنا کر کرنا ہے، اس کو ضرورت بنا کر کرنا ہے، ان دونوں کے اندر فرق رکھنا ہے۔ اور یہ فرق کب ہوگا؟ یہ فرق اس وقت ہوگا کہ جب ہم نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز کے لیے مسجد میں آئے ہوئے ہوں گے، پھر اپنی نماز کو سکون کے ساتھ ادا کر کے دوبارہ اپنے کاروبار میں جا کر مشغول ہو جائیں گے۔ پھر جب اگلی نماز کا وقت ہوگا تو ہم نے کاروبار کو چھوڑنا ہوگا اور چھوڑ کر مسجد میں آنا ہوگا، پھر اپنی نماز ادا کر کے دوبارہ کاروبار میں جائیں گے، پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے گا تو پھر کاروبار کو چھوڑیں گے، چھوڑ کر مسجد کی طرف آئیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہی انداز پسند کہ یہ میرے نام پر، میری اذان پر، میری طرف بلائے جانے پر اپنے کام کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا اپنے کام کو چھوڑ کر میری طرف آ جاتا ہے، اسی کو دیکھنا مقصود ہے۔ تو جو آدمی اذان کی آواز سنتے ہی اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے اور فوراً مسجد کا رخ کرتا ہے اور آ کر سکون کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کر کے جا کر اپنے دوبارہ کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، تو یہ آدمی اللہ کا پسندیدہ آدمی جو کاروبار بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو راضی بھی کر رہا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، اپنی عبادت کو مکمل کر رہا ہے، اپنے اعمال کو مکمل کر رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت بقدر مشقت ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، عبادت یعنی کہ بقدر مشقت ہے، اس پر اجر وہ بھی بقدر مشقت ہے، اور روزی یہ مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ روزی مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں زیادہ محنت کروں گا تو زیادہ کماؤں گا، نہیں، محنت ہی ہے بس، زیادہ نہیں ہے۔ جتنی محنت آپ کر لیں روزی وہی ہوگی جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، وہی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو مشقت زیادہ کرتے ہیں، شام کو کماتے تھوڑا ہیں، ان کی مشقت زیادہ ہے لیکن ان کی کمائی شام کو تھوڑی ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو سکون سے ایک دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی ساری سہولیات ان کو وہاں پر حاصل ہیں اور وہ ان سب سے زیادہ کما رہے ہیں۔ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ آدمی کے مقدر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، یہ اتنی ہی ملیں گی۔ ہماری مشقت چاہے زیادہ ہو جائے چاہے وہ یوں تھوڑی ہو جائے، لیکن ہم اپنا کام کریں گے کیونکہ ہمیں روزی کمانے کا حکم ہے۔ لیکن جو عبادت ہے یہ جتنی مشقت زیادہ کرتے جائیں گے اتنا ہی عبادت کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ عبادت زیادہ کریں گے، عبادت کے اندر مشقت زیادہ کریں گے، اس کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ تہجد کے لیے اپنے گھر سے نکلے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی میں گھر سے نکلتا ہوں اور مسجد میں جا کر تہجد کی نماز پڑھوں۔ راستے میں کیچڑ تھا، اور راستے میں جب کیچڑ تھا تو وہ آئے چلتے چلتے، وہ بڑی عمر کے تھے، بابا جی تھے، وہ چلتے ہوئے اپنا لاٹھی کا سہارا لے کر آتے ہوئے پتہ نہیں چلا اور وہ کیچڑ کے اوپر پاؤں آیا، اس سے پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرے اور پھر ان کے وہ کپڑے وغیرہ خراب ہو گئے تو وہ واپس چلے گئے۔ بھی جا کر کپڑے تبدیل کروں گا تو نماز ادا کروں گا، صاف کپڑے پہنوں۔ دوبارہ چلے گئے، گھر سے کپڑے تبدیل کر کے پھر آئے، پھر راستے میں گرے۔ تو ہر دفعہ توبہ اور استغفار کی، یا اللہ میرے سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ تہجد پڑھنے کے اندر میں تاخیر کا شکار ہو رہا ہوں۔ تہجد پڑھنے کی جو توفیق ہے
وہ آج کیوں مجھے لیٹ ہو رہی ہے، اس کے اندر کیوں تاخیر ہو رہی ہے، میں نے تو تہجد کی نماز، اس پر توبہ اتنی زیادہ کی، استغفار اتنا زیادہ کیا کہ جب تیسری دفعہ آئے وہ کپڑے تبدیل کر کے، تو ایک آدمی ان کو سہارا دے کر آگے وہ پہنچا رہا ہے، سہارا دے کر آگے پہنچا رہا ہے۔ تو آگے جب وہ مسجد کے دروازے پر اس آدمی نے پہنچا دیا اپنا سہارا دے کر بھی، اب یہ گرے نہ راستے میں، وہاں تک پہنچا دیا، اس بزرگوں نے کہا کہ تم اپنا تعارف تو کروا دو، تم کون ہو جو یہاں تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں، میں تمہیں یہاں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بابا جی بڑے حیران ہوئے کہ ابلیس کا کام تو عبادت سے روکنا ہے، اور تم مجھے عبادت کے لیے پہنچانے کے لیے آئے ہو، عبادت کرنے کے لیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس ابلیس نے کہا کہ یہ معاملہ اس لیے ہے کہ یہ جو 2 دفعہ تم واپس ہوئے، تمہاری روزانہ کی جو تہجد کا اجر تمہیں ملتا تھا، آج واپس ہونے پر 2 دفعہ جو تم نے توبہ اور استغفار کیا ہے، یہ اجر اس تہجد سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اجر کے اندر اضافہ ہو، اس لیے تیسری دفعہ تمہیں یہاں چھوڑنے کے لیے آ گیا ہوں، کیونکہ اگر تیسری دفعہ بھی تم یوں گر جاتے اور اللہ پاک جو تمہیں اجر دینے والے تھے وہ اس تہجد سے بھی کہیں زیادہ آگے تھا۔ کیوں کہ اس تہجد کی نماز پڑھنے میں اتنی مشقت نہیں ہے جتنی راستے میں گرنا، پھر واپس کپڑے تبدیل کر کے پھر آنا، پھر گرنا، پھر جانا، پھر گرنا، یہ جو تم مشقت اٹھا رہے ہو، اس مشقت پر تمہیں اللہ تعالیٰ تہجد سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ عبادت بقدر مشقت ہے، جتنی اس کے اندر مشقت ہوگی۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی ایک نماز رہ گئی، ایک نماز رہ گئی، اس نماز کے بدلے میں انہوں نے 27 دفعہ اس نماز کی قضائی کی، حالانکہ قضائی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز آپ کی رہ جائے، آپ کسی وجہ سے رہ گئے، تو آپ اس کے اگلے کسی بھی وقت کے اندر اس ظہر کی نماز کی قضا کر لیں، یہ کافی ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے 27 دفعہ نماز کو قضا کیا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، کہ یہ کبھی کیونکہ زندگی میں کبھی نماز قضا ہوئی نہیں تھی، آج ہو گئی ہے، تو دل کے اندر اطمینان نہیں ہو رہا، اس اطمینان کو کرنے کے لیے، اطمینان حاصل کرنے کے لیے اتنی دفعہ نماز کی قضائی کی۔ اور لوگ آ کر جو ہے وہ یعنی کہ ان سے تعزیت کر رہے ہیں کہ آج آپ کی نماز فوت ہو گئی، ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے۔ ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہے، آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور لوگ جا کر اس سے تعزیت کرتے ہیں کہ جی اللہ کا حکم ہوا، آپ کا یہ جو آدمی تھا یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، ہم بھی افسوس کرتے ہیں اور ہم آپ کے اس دکھ کی گھڑی کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ جو تعزیت آدمی کی فوت ہونے پر کی جاتی ہے، یہ پہلے دور کے اندر نماز کے فوت ہونے پر بھی یہ تعزیت کی جاتی ہے کہ آج آپ کی نماز فوت ہو گئی ہے اور ہمیں اس کا بڑا دکھ ہوا ہے۔ جب اتنی دفعہ نماز کی دہرائی کی، اتنی دفعہ اس کی قضائی کی اور اس پر مزید توبہ کی، مزید استغفار کیا، تو اگلے دن اس آدمی کو اٹھانے کے لیے کوئی آدمی آ گیا اور اس کو پاؤں سے جو ہے وہ یوں دبا دبا کر اس کو اٹھا رہا ہے۔ یہ آدمی اٹھ گیا، کہتے جی ہاں جی آپ کون ہیں، مجھے نماز کے لیے جگا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو نماز کے لیے جگا رہا ہوں، آپ نماز پڑھ لیں، اٹھ کر وقت ہو گیا نماز کا۔ تو آپ کا تعارف کیا؟ انہوں نے کہا میرا تعارف یہ ہے کہ میں ابلیس ہوں۔ تو آپ ابلیس ہو کر مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کا کام تو نماز سے روکنا ہے، آپ بھی مجھے نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ کہا کہ جو تمہاری کل کی نماز رہ گئی تھی، اس نماز کو جب تم نے 27 دفعہ پڑھا اور توبہ کی اور استغفار کی اور رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگی، تو ایک نماز کا اتنا اجر نہیں تھا جتنا تم نے رو رو کر اپنے اجر کو بڑھا لیا۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ رو رو کر توبہ کر کر کے استغفار کر کے تمہارا اجر اور بھی زیادہ بڑھ جائے، تو تمہارے اجر کو کم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اس کو بر وقت جا کر اٹھا دوں، یہ وقتی نماز ادا کر کے اس معمول کے اجر کو حاصل کرے، غیر معمولی اجر کے پیچھے نہ پڑے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نماز اس کی بر وقت ادائیگی اور نماز جمعہ اس کی ادائیگی تو دوسری نمازوں سے بھی زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر تمام لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب تم جمعے کے دن جمعے کی اذان دے کر جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت اپنی چھوڑ دو۔ کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے جمعے کی پہلی اذان کے بعد۔
اور جمعے کی پہلی اذان شہر کے کسی بھی ایک حصے کے اندر جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ہم اپنی خرید و فروخت چھوڑ دیں. جب اللہ کے لیے چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمارے بعد والے رزق کے اندر کیا اضافہ کریں گے، کتنا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے. اس لیے اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان لو. اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، نماز سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، نماز جمعہ ادا ہو گئی ہے، تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اس وقت اللہ کا رزق جا کر تلاش کرو. اب ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ ہم صبح دکان کھولتے ہیں اور اس کو جمعے تک چلاتے ہیں، جمعے تک چلاتے ہیں، کچھ جلدی بند کر دیتے ہیں، کچھ لیٹ بند کرتے ہیں، بہرحال جمعے تک تو چلاتے ہیں. اب جمعے تک چلانے کے بعد آخر ہم جمعہ پڑھ کر آرام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب کچھ دیر آرام کر لیں. حالانکہ وہ رزق کے کمانے کا زیادہ مؤثر وقت ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. اس لیے جمعے کے دن دکان جلدی بند کی جائے تاکہ ہم جمعے کی تیاری کر کے جمعے میں آ سکیں، اور جمعے کے بعد دکان کو کھول لیا جائے. یہ مستحب امر ہے کہ جمعے کے فوراً بعد اپنی اپنی دکانوں کو کھولو، وہ آپ کے رزق کمانے کا وقت ہے. اور یہ وقت اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو. تو اس وقت اللہ کا رزق ہمیں تلاش کرنا چاہیے. جو اللہ نے ہماری قسمت و مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ پاک ہمیں وہ پورا رزق عنایت فرما دیں گے. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جمعے کا اہتمام کرنا یہ بڑا ضروری امر ہے. علیکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماعت والعامت والمسجد، کہ تم جماعت کو لازم پکڑو. یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد، جماعت کو لازم پکڑو اور عام لوگوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، اور فرمایا مسجد کو لازم پکڑو. یہ تین باتیں ارشاد فرمائی کہ جماعت کو لازم پکڑو، عام لوگوں کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، اور مسجد کو لازم پکڑو. جب ہم جمعے کے لیے آئیں گے اس میں ہمیں جماعت بھی ملے گی اور عام لوگوں کے ساتھ رہنا بھی ملے گا، اور ہمیں اجتماعیت بھی مل جائے گی، مسجد بھی مل جائے گی، سب کچھ مل جائے گا. تو جمعے کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، مسجد بھی ملتی ہے، جماعت بھی ملتی ہے. اور جماعت، میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت اور انفرادی نماز پڑھنے میں کتنا فرق ہے، یہ آپ کو بتا دوں کہ جماعت کی مثال سمندر سے ہے، جماعت کی مثال سمندر سے ہے، اور انفرادی نماز پڑھنے کی مثال پانی کے ایک قطرے سے ہے. سمندر میں اور قطرے میں بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. جتنا سمندر اور قطرے میں فرق ہے اتنا ہی جماعت کی نماز میں اور اکیلے کی نماز میں فرق ہے. اس لیے جماعت کی نماز کی آپ کو آخری اتحیات بھی مل جائے، سلام پھیرنے سے پہلے والا کچھ لمحہ وہ بھی مل جائے، تو ہمیں انفرادی نماز پڑھنے سے زیادہ غنیمت ہے. اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہی حاصل ہو جائے تو اس کے ذریعے سے آپ بہت بڑے اجر کو اور بہت بڑے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری تکبیر اولیٰ چل رہی تھی اور آج 39 دن مکمل ہو گئے ہیں، 40واں دن ہے، ہم نے اس کا چلہ ایک پورا کرنا تھا تکبیر اولیٰ کا، اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا تھا. کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. ایک تو وہ نفاق سے بری ہوتا ہے کہ وہ منافق ہو کر نہیں مرتا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دیتے ہیں. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم 40 دن کے عمل کو مکمل کرتے ہیں. تو 39 دن مکمل ہو جاتے ہیں، 40واں دن جاری ہوتا ہے تو اچانک مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اب تکبیر اولیٰ رہ رہی ہے. تو اب بعض دفعہ آدمی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ابھی میں ٹھہر جاؤں، یہ جماعت کا سلام پھر جائے اور پھر کوئی 1-2 آدمی اور آ جائیں اور ہم مسجد سے باہر اپنی کو علیحدہ جماعت کروا لیں تاکہ مجھے تکبیر اولیٰ مل جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کی ایک چلہ رہ گئی ہے، آپ ایک اور شروع کر لیں. جب تک زندگی کا ساتھ ہے ایک اور چلہ شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ اس میں نہیں تو اگلے میں کامیابی عطا فرما دیں گے. جماعت کی نماز کا آخری لمحہ مل جانا، سلام سے پہلے کا کچھ حصہ بھی مل جانا،
یہ آپ کی انفرادی طور پر نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور میں نے اس کی مثال آپ کو دے دی ہے کہ جماعت کی نماز سمندر سے ہے، انفرادی نماز جو ہوتی ہے اس کی مثال قطرے سے ہے، پانی کے قطرے سے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے جمعے سے پہلے جمعے کی کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ، میں آپ کو آخری درجہ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان سے پہلے ہم مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، ورنہ اس کے بعد آنے والے کا جمعہ ادا ہو جاتا ہے، فرض اس کے سر سے اتر جاتا ہے، فرض کی اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جمعے کا اس وسیع ثواب کو حاصل نہیں کر پاتا۔ جمعہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا جو ثواب حاصل ہونا تھا وہ پورا ثواب حاصل نہیں ہو سکا۔ آخری بات یہ ہے کہ جمعے کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ بعض لوگ میں کئی دفعہ مجھے تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑتی ہے سامنے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، سلام مصافحہ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں خطبے کے دوران نہیں ہونی چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ جلدی سے آئیں اور آ کر بیٹھ جائیں۔ خطبے کو سننا واجب ہے، خطبے کو سننا واجب ہے، اس لیے خطبے کو توجہ دھیان کے ساتھ سننا یہ ضروری امر ہے۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہماری عبادت کے اندر قوت اور جان پیدا کریں گے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔